بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا کہ اس زمانے میں کوئی عابد اس کے مقابل نہ تھا۔ اس کے وقت میں 3 بھائی تھے۔ ان کی بہن تھی جو باکرہ تھی، اس کے سوائے وہ اور بہن نہ رکھتے تھے۔ اتفاقاً ان 3 بھائیوں کو کہیں لڑائی پر جانا پڑا۔ ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ جائیں اور اس پر بھروسہ کریں، لہٰذا سب نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ اس کو عابد کے سپرد کر جائیں۔ وہ عابد ان کے خیال کے موافق تمام بنی اسرائیل میں سکا اور پرہیزگار تھا۔ چنانچہ اس کے پاس آئے اور اپنی بہن کو حوالے کرنے کی درخواست کی کہ جب تک ہم لڑائی سے واپس آئیں ہماری بہن آپ کے سایہ عاطفت میں رہے۔ عابد نے انکار کیا اور ان کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی۔ وہ نہ مانے اور اصرار کرتے رہے کہ ان کی بہن کو اپنی نگرانی میں رکھنا منظور کر لیں، حتیٰ کہ عابد نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا اور کہا کہ اپنی بہن کو میرے عبادت خانے کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے ایک مکان میں اس کو لا اتارا اور چلے گئے۔ وہ لڑکی عابد کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی۔ عابد اس کے لیے کھانا لے کر چلتا اور اپنے عبادت خانے کے دروازے پر رکھ کر کواڑ بند کر لیتا تھا اور واپس اندر چلا جاتا تھا اور لڑکی کو آواز دیتا تھا اور وہ اپنے گھر سے آ کر لے جاتی تھی۔ راوی نے کہا کہ پھر شیطان نے عابد کو بہکانا شروع کیا، ابتدا اور اس کو خیر کی ترغیب دیتا رہا اور لڑکی کا دن میں عبادت خانے تک آنا اس پر گراں ظاہر کرتا رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی دن میں کھانا لینے کے لیے گھر سے باہر نکلے اور کوئی شخص اس کو دیکھ کر اس کی عصمت میں رخنہ انداز ہو۔ بہتر یہ ہے کہ اس کا کھانا لے کر اس کے دروازے پر رکھ آیا کرے، اس پر اجر عظیم ملے گا۔ غرض یہ کہ عابد کھانا لے کر اس کے گھر جانے لگا۔ بعد ایک مدت کے پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو ترغیب دی اور اس بات پر ابھارا کہ اگر تو اس لڑکی سے بات چیت کیا کرے تو تیرے کلام سے مانوس ہو، کیونکہ اس کو تنہائی سے سخت وحشت ہوتی ہے۔ شیطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا حتیٰ کہ وہ عابد اس لڑکی سے بات چیت کرنے لگا، اپنے عبادت خانے سے اتر کر اس کے پاس آنے لگا۔ پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ بہتر ہے کہ عبادت خانے کے در پر اور وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے اور دونوں باہم باتیں کرو تاکہ اس کو انس ہو۔ آخرکار شیطان نے اس کو سومے سے اتار کر دروازے پر لا بٹھایا۔ لڑکی بھی گھر سے دروازے پر آئی۔ عابد باتیں کرنے لگا۔ ایک زمانے تک یہ حال رہا۔ شیطان نے عابد کو پھر کار خیر کی رغبت دی اور کہا بہتر ہے کہ خود لڑکی کے گھر کے قریب جا کر بیٹھے اور ہم کلامی کرے، اس میں زیادہ دلداری ہے۔ عابد نے ایسا ہی کیا۔ شیطان نے پھر تحصیل ثواب کی رغبت دی اور کہا کہ اگر لڑکی کے دروازے سے قریب ہو جائے تو بہتر ہے تاکہ اس کو دروازے تک آنے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ عابد نے یہی کیا، اپنے سومے سے لڑکی کے دروازے پر آ کر بیٹھتا تھا اور باتیں کرتا تھا۔ ایک عرصے تک یہی کیفیت رہی۔ شیطان نے پھر عابد کو ابھارا، اگر عین گھر کے اندر جا کر باتیں کیا کرے تو بہتر ہے تاکہ لڑکی باہر نہ آوے اور کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھ پائے۔ غرض عابد نے شیوہ اختیار کیا کہ لڑکی کے گھر کے اندر جا کر دن بھر اس سے باتیں کیا کرتا اور رات کو اپنے سومے میں چلا جاتا۔ اس کے بعد شیطان اس کے پاس آیا اور لڑکی کی خوبصورتی اس پر ظاہر کرتا رہا، یہاں تک کہ عابد نے لڑکی کے زانوں پر ہاتھ مارا اور اس کے رخسار کا بوسہ لے لیا۔ پھر روز بروز شیطان لڑکی کو اس کی نظروں میں آرائش دیتا رہا اور اس کے دل میں غلبہ کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ اس سے ملوث ہو گیا اور لڑکی نے حاملہ ہو کر ایک لڑکا جنا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اب بتاؤ کہ اگر اس لڑکی کے بھائی آ گئے اور اس بچے کو دیکھا تو تم کیا کرو گے؟ میں ڈرتا ہوں کہ تم ذلیل ہو جاؤ یا وہ تمہیں رسوا کریں۔ تم اس بچے کو لو اور زمین میں گاڑ دو۔ یہ لڑکی ضرور اس معاملے کو اپنے بھائیوں سے چھپائے گی، اس خوف سے کہیں وہ جان نہ لیں کہ تم نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی۔ عابد نے ایسا ہی کیا اور لڑکے کو زمین میں گاڑ دیا۔ پھر شیطان نے اس سے کہا کہ کیا تم یقین کرتے ہو کہ یہ لڑکی تمہاری ناشائستہ حرکت کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی؟ ہرگز نہیں۔ تم اس کو بھی پکڑو اور ذبح کر کے بچے کے ساتھ دفن کر دو۔ غرض اس عابد نے لڑکی کو ذبح کیا اور بچے سمیت گھڑے میں ڈال کر
उस पर एक बड़ा भारी पत्थर रख दिया और ज़मीन को बराबर करके अपने इबादत खाने में जाकर इबादत करने लगा। एक मुद्दत गुजरने के बाद लड़की के भाई लड़ाई से वापस आए और आबिद के पास जाकर अपनी बहन का हाल पूछा। आबिद ने उनको उसके मरने की खबर दी। अफसोस जाहिर करके रोने लगा और कहा वो बड़ी नेक बीवी थी, देखो ये उसकी कब्र है। भाई कब्र पर आए और उसके लिए दुआए खैर की और रोए और चंद रोज़ उसकी कब्र पर रहकर अपने लोगों में आए। रावी ने कहा, जब रात हुई और वो अपने बिस्तरों पर सोए तो शैतान उनको ख्वाब में एक मुसाफिर आदमी की सूरत में बन कर आया। पहले बड़े भाई के पास गया और उसकी बहन का हाल पूछा। उसने आबिद का इसके मरने की खबर देना और इस पर अफसोस करना और मकाम कब्र को दिखाना बयान किया। शैतान ने कहा, सब झूठ है, तुमने क्यों कर अपनी बहन का मामला सच मान लिया। आबिद ने तुम्हारी बहन से बदफेली की और वो हामला हो गई और एक बच्चा जना। आबिद ने तुम्हारे डर के मारे उस बच्चे को उसकी माँ समेत ज़िबा किया और गड्ढा खोदकर दोनों को डाल दिया। जिस घर में वो थी उसके अंदर दाखिल होने में वो घड़ा दाहिनी जानिब पड़ता है। तुम चलो और उसके घर में जाकर देखो, तुमको वहाँ दोनों माँ बेटे एक जगह मिलेंगे, जैसा कि मैं तुमसे बयान कर चुका हूँ। फिर शैतान मंझले भाई के ख्वाब में आया और उससे भी ऐसा ही कहा। फिर छोटे के पास गया, उससे भी यही गुफ्तगू की। जब सुबह हुई तो सब लोग बेदार हुए और तीनों अपने अपने ख्वाब से ताज्जुब में थे। हर एक आपस में एक दूसरे से बयान करने लगा, मैंने रात अजीब ख्वाब देखा। सब ने बाहम जो कुछ देखा था बयान कर दिया। बड़े भाई ने कहा, यह ख्वाब फ़कत एक ख्याल है और कुछ भी नहीं, ये ज़िक्र छोड़ो और अपना काम करो। छोटा कहने लगा कि मैं तो जब तक उस मुकाम को ना देख लूँ बाज ना आऊँगा। तीनों भाई चले जिस घर में उनकी बहन रहती थी, आए, दरवाज़ा खोला और जो जगह ख्वाब में बताई गई थी तलाश की और जैसा उनसे कहा गया था अपनी बहन और उसके बच्चे को एक गड्ढे में ज़िबा किया हुआ पाया। उन्होंने आबिद से कुल कैफियत दरियाफ्त की। आबिद ने शैतान के इस कौल की उस फेल के बारे में तस्दीक की। उन्होंने अपने बादशाह से जाकर शिकायत की। आबिद सोमे से निकाला गया और उसको दार पर खींचने के लिए ले चले। जब उसको दार पर खड़ा किया तो शैतान उसके पास आया और कहा कि तुमने मुझे पहचाना, मैं ही तुम्हारा वो साथी हूँ जिसने तुमको औरत के फितने में डाल दिया, यहाँ तक कि तुमने उसको हमला कर दिया और ज़िबा कर डाला। अब अगर तुम मेरा कहना मानो और तुम मुझको सजदा किया करो तो मैं तुमको इस बला से निजात दूँ। आबिद ने सजदा किया, खुदा ताला से काफिर हो गया। फिर जब आबिद ने कुफर बिल्लाह किया, शैतान उसको उसके साथियों के कब्ज़े में छोड़कर चला गया। उन्होंने उसको दार पर खींचा और वो अपने अंजाम को पहुंचा। अंदाज़ा कीजिए कि शैतान हमारा किस कदर संगीन दुश्मन है और उसके वार किस कदर ख़तरनाक हैं। चुनाचे हमें चाहिए कि इस वाक़े से सबक हासिल करें और शैतान के हथकंडों से अपने आप को बचाएं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन।